السلام علیکم میرے اچھے سامعین. برداشت، جس کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. ایک مضمون اس حوالے سے میری نظروں سے گزرا اور دل چاہا کہ ضرور اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. مختلف واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں اور بہت ہی زبردست ایسے واقعات کے جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ برداشت کا حامل بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے. وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے. روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے. وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے. وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا. جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دیں. جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے. بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی. انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا. یہ تو جناب تھی ایوب خان کی برداشت. ایک اور کہانی گاما پہلوان کی. آپ نے رستم زمان گاما پہلوان کا نام تو سنا ہوگا. ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا. ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا. گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے. گامے نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا. لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی. آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی. گامے نے جواب دیا، اور میرے اچھے سامعین کیا ہی کمال جواب تھا. کہنے لگے، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی. ایک اور کہانی، اور یہ کہانی بھی لاجواب ہے. ماؤ زے تنگ کا نام تو آپ نے لازمی سنا ہوگا. چین کے بانی، جی ہاں، ماؤ زے تنگ. اپنے دور کے تمام لیڈر سے ماؤ زے تنگ آگے تھے. وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے. اور اس وقت میرے اچھے سامعین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی کا درجہ حرارت کیا ہوتا تھا. جی، -10 درجہ حرارت ہوتا تھا اس وقت دریائے شنگھائی کا. ماؤ زے انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا. آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا، وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے. بعد ازاں جب مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تھا چینی زبان میں تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے. قوت برداشت کا یہ واقعہ تو آپ نے سنا، ماؤ زے تنگ کا، کہ کس طرح وہ -10 ٹیمپریچر میں سوئمنگ کرتے تھے اور کس طرح سے ہنسی اپنی روک لیتے تھے. ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی قوت برداشت کی کیا بات ہے. مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں. عجیب بات ہے نا میرے اچھے سامعین، 2.5 کامیابیاں کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی
ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ ہے نا عجیب سی بات؟ لیکن جس کسی کو زندگی میں ایسا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ خارش ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ کتنی بڑی قوت برداشت ہے۔ تو ظہیر الدین بابر کہا کرتے تھے کہ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو یعنی 12 گھنٹے تک اژدہے کے ساتھ لڑائی اور آدھے دن تک خارش شدید ہونے کے باوجود خارش نہ کرنے کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا، اور باقی جو اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی اس کو وہ اپنی آدھی کامیابی قرار دیتا تھا۔ تو میرے اچھے سامعین، اب آپ دیکھ لیجئے کہ قوت برداشت کسے کہتے ہیں اور ہماری قوت برداشت کا لیول کیا ہے۔ کہ ایک بادشاہ جس نے آدھی دنیا فتح کی، وہ آدھی دنیا کے فتح کرنے کو اپنی آدھی کامیابی کہتا ہے، اور پوری کامیابی کسے کہتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔